الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت کریمہ تک اپنی بات کو مکمل کیا تھا، جس میں اللہ کریم فاسقین کا ذکر فرما رہے تھے، نافرمان لوگوں کا۔ کہ اللہ کریم نے ایک عہد کی بات کی کہ وہ جو انہوں نے مجھ سے عہد کیا تھا، پختہ عہد کیا تھا، وہ بھی توڑ دیا انہوں نے۔ تو ایک عہد کے متعلق میں نے کل بات کی تھی کہ جب اللہ کریم نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا تو ان سے وعدہ لیا تھا، الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے یہ کہا تھا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا وعدہ یاد رکھیے گا جس کا اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں کہ پختہ عہد کر کے توڑا انہوں نے، کہ ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لیتا رہا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو آخر الزمان ہوگا، اور تم میں سے جو بھی ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ یہ عہد تھا جو ہر نبی اپنی امت سے لیتا رہا۔ تو اللہ کریم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے بھی یہ عہد کیا تھا اس موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، عیسائیوں نے بھی یہ عہد کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ ہم جب وہ نبی آئے ان کا زمانہ اگر ہم نے پایا تو ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ان کے دین کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہ پختہ جو وعدہ کیا تھا نا وہ بھی توڑ دیا۔ اور پھر یہ کہ جن کاموں کو میں جوڑنے کا حکم دیتا ہوں وہ توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ جوڑنے کا حکم دیتا ہوں وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ رسول کے ساتھ میں رشتہ جوڑنے کی بات کرتا ہوں وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہن بھائی کے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، اور خونی جتنے رشتہ دار ہیں، قرابت داری جو ہیں، اللہ کریم ان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں یہ جو نافرمان لوگ ہیں یہ ان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے زمین پر یہ فساد وپا کرنے والے ہیں، یہ مفسدین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا فاسق کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، نافرمان کو۔ تو فاسق 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فاسق یا ایک گناہ گار وہ ہوتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے گناہ کر جاتا ہے، یعنی کہ ارادہ نہیں تھا انسان کا، گناہ ہو گیا، انسان کا ارادہ نہیں تھا، گناہ ہو گیا۔ تو ایسے گناہ پر اللہ کریم گرفت نہیں کرتے۔ اور دوسرا فاسق کا درجہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے، ارادتاً گناہ کرے، غیر ارادی طور پر نہیں، ارادتاً گناہ کرے، تو اس پر اللہ کریم گرفت کریں گے، اس کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ دونوں درجے جو ہیں نا، یہ دونوں درجے ایمان والوں کے ہیں۔ یہ دونوں کام کرنے کے باوجود، گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود بھی بندہ بے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اب تیسرا طبقہ ہے فاسقوں کا، جس کا ذکر اللہ کریم کر رہے ہیں کہ جن کو میں گمراہ کرتا ہوں، جن کو گمراہی کے رستے پر ڈالتا ہوں۔ وہ فاسق کون سے ہیں؟ جو برائی کو اچھائی سمجھ کر کرتے ہیں، جو برائی کو اچھائی سمجھ کر کرتے ہیں، وہ حقیقت میں فاسق، اس کو اللہ کریم نے فاسق کہا۔ کفار جو ہیں وہ برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنے والا جو بندہ ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کو میں گمراہی کے رستے پر ڈال دیتا ہوں۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا ارشاد آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کو ماننے سے کس طرح انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی،
پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ کریم نے یہاں یہ یاد کرایا انسان کو کہ انسان تو اپنی تخلیق پر ذرا غور کر لینا، کہ تو اپنے وجود پر غور کر، تو ہے کیا تھا؟ تیرا وجود جس کو میں نے تخلیق کیا، اپنی تخلیق پر غور کر کہ تیرا وجود کوئی چیز نہ تھا، تو وہ میں ہوں جس نے تجھے بنایا، تجھے زندگی عطا، تو بے جان تھا، تو بے مردہ تھا۔ یعنی کہ جب انسان جس مادہ منویہ سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ جو سیل جس کو کہتے ہیں، جو وہ مردہ حالت میں ہوتے ہیں، وہ مردہ حالت میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فیمیل کے اندر انڈے پائے جاتے ہیں نا، یہ قدرت نے نظام بنا رکھا ہے، وہ انڈے بھی مردہ ہی ہوتے ہیں، انڈا زندہ نہیں ہوتا۔ بس یہ اللہ کا نظام ہے کہ مرد کی طرف سے سپرم آتا ہے، عورت کی طرف سے انڈا ملتا ہے، اور دونوں میں زندگی اللہ کریم پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تھے تم مردہ، تھے تم، حقیقت میں تم مردہ تھے، تم میں جان میں نے ڈالی، تم کو میں نے زندہ کیا۔ اگر تم غور کرو تو تمہیں یہ زندگی بخشنے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ میں تم کو زندگی دینے والا ہوں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں موت بھی میں دوں گا، پھر تمہیں موت بھی میں دوں گا اور پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ یعنی کہ باس بعد الموت جو ہے نا، یاد رکھیں، جو لوگ اس کے انکاری تھے کہ یہ زندگی بس اتنی ہی ہے جتنی انسان نے گزار لی، اس کے بعد کوئی معاملہ، مر گیا بندہ تو مٹی ہو گیا، مر گیا مٹی میں مل گیا، وہ حساب و کتاب، قبر کا عذاب، یہ آخرت پر جو یقین ہی نہ لوگ رکھتے، ان کو اللہ کریم بتا رہا ہے کہ تمہیں موت دوں گا، لیکن موت کا مطلب یہ نہیں کہ فنا تمہیں کر دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، ذائقہ کبھی دائمی، ذائقہ دائمی، آپ میٹھا تھوڑا سا کھا لینا تو کچھ مدت کے بعد اس کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ نمکین زبان پر رکھیں تو کچھ مدت کے بعد اس نمک کا ذائقہ بھی، جو بھی آپ کھا لیں، کچھ دیر تک وہ ذائقہ رہے گا، اس کے بعد وہ ذائقہ، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ جو موت تجھ کو دی جائے گی نا، یہ کلیتاً تجھے فنا نہیں کیا جائے گا کہ تیرا وجود ہی مٹا دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ عالم برزخ میں تمہیں زندگی عطا کی جائے گی۔ عالم برزخ جو ہے نا، وہ کیا ہے، اس میں بحث میں ہم نہیں جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں مبارک ہیں، وہ مضمون لمبا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ جب قرآن کریم میں اس مضمون پر، تو وہ بیان کریں گے کہ عالم برزخ کیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جو بالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت اسی کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، مرنے سے لے کر اللہ کے سامنے پیشی کے درمیان جتنا وقت انسان نے گزارنا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو ہم قبر سمجھتے ہیں نا، جس میں ہم دفن کر کے انسان کو آتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قبر انسان کی، یہ قبر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ہم اس کو قبر سمجھتے ہیں نا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نیک آدمی کی قبر جو ہے، جو حد نگاہ کھل جاتی ہے، حد، تو ہمارے شاہ صفا کی زمین کتنی ہے یار، 10 کنال 20 کنال ہوگی، تو حد نگاہ تک ایک بندے کی اگر قبر کھل جائے گی تو باقی مردے کہاں جائیں گے، باقی مردے کہاں جائیں گے؟ تو حقیقت میں یہ قبر جو ہے، اس قبر کی بات اللہ کریم نہیں کر رہا۔ یہ تو استعارن ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں نا، وہ وجود کہاں جاتا ہے، وہ انسان کہاں جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو وہ عالم برزخ میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ میں ان کو رزق دیتا ہوں، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، میری عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اگر انسان فنا ہو گیا، اگر انسان میرے دوستو فنا ہو گیا، تو پھر وہ برزخ کی زندگی جو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں، میں ان کو رزق دیتا ہوں، وہ کھاتے پیتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ کلیتاً انسان فنا نہیں ہوتا، انسان کو اللہ کریم دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ وہ زندگی کس طرح کی ہوگی یہ معنی نہیں رکھتی بات۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، میں تمہیں دوبارہ
اب کس حال میں کرے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مت بھولنا کہ تم مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا، پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے حشر کے دن، جب ہر کوئی قبر سے نکال کر اللہ کی طرف دوڑے گا، فرشتے پکڑ کر اللہ کی طرف ہانکیں گے انسانوں کو۔ اللہ کہتا ہے تو جہاں بھی رہے، جہاں بھی بھاگ جانا، جیسی زندگی بسر کر، تو اپنے آپ کو جلا لے، تو اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دے، تو اپنے ٹکڑے کر کے نہ کہیں پھینکوا دے، لیکن یہ یاد رکھ کہ تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے، لوٹ کر تو نے میری طرف آنا ہے، لوٹ کر۔ یہ باس بعد الموت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کی قوم، آپ کے دل میں خیال، قرآن کا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، کہ آپ نے پوچھا اللہ کریم کہ یہ تو کیسے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تجھے کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شک نہیں میرے مولا، مجھے یقین ہے، بس دل کے اطمینان کے لیے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم ایسے کر، 4 مختلف قسم کے پرندے پال، 4 مختلف قسم کے پرندے پال۔ آپ نے ان پرندوں کو پالا، ان کو سکھلایا، ان کے نام رکھے جیسے ہم پالتے ہیں طوطا، مینا، یہ وہ فاختہ وغیرہ۔ جب وہ منوس ہو گئے نا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب ان کو ذبح کر، ان کو ذبح کر، ذبح کر کے ان کا گوشت بنا، ان کا قیمہ کر، ان سارے قیمے کو مکس کر، 4 جانور مختلف پرندے لے کر ان کا گوشت اکٹھا کر، ان کا قیمہ کر، ان کو مکس کر، پھر 4 حصے نکال کر چاروں طرف پہاڑوں پر پھینک دے، مشرق میں پھینک دے، مغرب میں پھینک دے، شمال میں پھینک دے، جنوب میں پھینک دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کر لیا نا تو آپ نے فرمایا اب اپنے ایک ایک پرندے کو آواز دے، اپنے ایک ایک پرندے کو نام لے کر آواز دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرندوں کو آواز دی نا، جس پرندے کا نام دیا، چاروں طرف سے وہ گوشت اکٹھا ہونا شروع ہوا، اور پرندہ وہ ثابت سالم وجود لے کر زندہ ہو کر آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو چاروں کے چاروں پرندے باری باری زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں اس طرح زندہ کروں گا، میں تو یہ گمان کرنا کہ اللہ مجھے جو ایک دفعہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، جو ایک دفعہ انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کروں گا اور پھر تم نے میرے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اور یہ پیشی کا اس لیے کہا کہ تو بھاگ نہیں سکتا، تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا میں اس کا حساب تجھ سے لوں گا، اگر نافرمانی کرے گا تب بھی تجھ سے پوچھوں گا، اگر فرما بردار بنے گا تب بھی تم سے پوچھوں گا، تو نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر اللہ کی فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے پیدا کیا، سب کچھ جو زمین میں ہے وہ اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر بلائی حصوں کی طرف اللہ کریم نے توجہ فرمائی اور 7 آسمانوں کو درست حالت میں پیدا فرمایا، 7 آسمانوں کو درست حالت میں پیدا فرمایا۔ 7 آسمان کہہ رہے ہیں، 7 طبقات کہہ رہے ہیں، یا 7 سماوات اللہ کریم نے فرمایا نا۔ سماوات، آسمان ہے کیا؟ آسمان کا کوئی مادی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تک یہ عقدہ سائنس نہیں کھول سکی کہ جس کو اللہ کریم آسمان کہتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے نا اوپر، یہ ہماری حد نگاہ ہے، یہ ہماری یہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو مختلف قسم کی گیسز نظر اوپر ہے نا، ان کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ یہ آسمان نہیں ہے حقیقت میں، اس آسمان کا ذکر اللہ کریم کر رہا ہے نا، جن کے دروازے ہیں، جن کے دروازے ہیں۔ جب معراج پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دروازے کھولے گئے، پہلے آسمان کا دروازہ، دوسرے آسمان کا دروازہ، تو وہ آسمان بند ہیں، وہ آسمان بند ہیں، ان کے دروازے اللہ کے اذن کے بغیر کھلتے۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ہماری حد نگاہ ہے۔ یہ طبقات جو اللہ کریم نے بنائے وہ کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے 7 طبقات کو بنایا، تمہارے لیے 7 آسمان بنائے،
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا، کہ اس سے مخفی کوئی بات تم دل سے ایمان لے کر آؤ تب بھی وہ جان جائے گا، تم زبان سے ایمان لے کر آؤ تب بھی وہ جان جائے گا، تمہارے اندر کی منافقت کو، تمہارے اندر کے کفر کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ اس وہم میں نہ رہنا کہ میرے عمل کو وہ جانتا، میری سوچ کو وہ جانتا نہیں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک چیز کا جاننے والا ہوں، علیم، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہوں۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، قالو، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا کریم تو ایسے کو زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہے کہ جو فساد انگیزی کرے گا اور خون بہائے گا، اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ کریم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب وہ وقت یاد کیجئے، وہ وقت یاد کیجئے۔ اب ایک اور بس ذوق کی بات ہے، مجھے میرے ذہن میں آ گئی کہ یاد کب کروایا جاتا ہے؟ یاد واقعہ کسی کو کہا جائے کہ یاد کرو یہ بات، کہ جب وہ واقعہ اس نے بولو یار، جب وہ واقعہ اس نے دیکھا ہو۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو نا جب میں نے کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھے کہ جب اللہ کریم فرشتوں سے مخاطب تھے اس وقت نور محمدی وہاں موجود تھا، نور محمدی وہاں آقا کریم دیکھ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کریم جو تھا نا یہ ساری بات کر رہا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اور یہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب آدم جو مٹی اور روح کے درمیان تھا میں اس وقت سے نبی ہوں میں۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق سے 50,000 نوری سال قبل اللہ کریم نے میرے نور کو تخلیق کیا۔ میرے اللہ نے جب چاہا کہ اپنے سوا کسی کو بناؤں تو سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا، سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ اور اس کی آپ کو مثالیں ملیں گی قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جب میں نے سب ارواح سے یہ وعدہ لیا، سب ارواح سے یہ وعدہ لیا، تو روحوں سے بھی جب وعدہ لیا کیا تو روحوں سے بھی وعدہ لیا گیا آقا کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی تجدید کا، کہ جب میرا محبوب آئے زمین پر تو تم اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کے دین کی مدد کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام ارواح کو جب پیدا کیا تو اس سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی۔ تو یہ فرمایا نا وَإِذْ قَالَ، میرے محبوب یاد کر، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعہ آقا کے سامنے ہوا، وہ واقعہ آقا کے سامنے ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ استفسارن کہا، اعتراض نہیں کیا کر سکتا فرشتہ، یاد رکھیے گا، اعتراض فرشتہ نہیں کر سکتا، بس اپنا وہ ذہن میں خیال آیا، پوچھا کہ مولا کیوں، یہ کیوں پوچھا انہوں نے کہ یہ زمین پر فساد کرے گا یا خون بہائے گا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن چیزوں سے ملا کر آدم کا وجود بنایا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں گھٹیا ہیں، ساری کی ساری چیزیں گھٹیا ہیں۔ وہ مٹی لی اور اللہ نے فرمایا مٹی بھی کون سی؟ کالی سیاہ بدبودار گارا، سیاہ بدبودار گارا ہے جس سے تخلیق کیا گیا آدم کو۔ تو وہ ظاہر کو دیکھ کر جو تھے نا، ظاہر کو دیکھ کر انہوں نے سوال کیا کہ مولا جس چیز سے تو یہ بنا رہا ہے نا، ان چیزوں کا خمیر جو ہے نا یہ کام کرے گا۔ اس خمیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جس چیز سے بنا رہا، ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے نا بھائی جان، ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔
تو اس میں وہ جو خاصیت پائی جاتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے نا جی۔ تو وہ دیکھ کر کے جس چیز سے بنایا ہے آدم کو، یہ تو یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، اس لیے جو کیا مولا کہ جس کو تو نیب مقرر کر رہا ہے یہ تو فساد کرے گا زمین پر اور خون بہائے گا۔ اور کیا یہ جو ان کا کہنا غلط تھا؟ کیا ان کا کہہ تو وہ ٹھیک رہے تھے، یہی کام انسان نہیں کر رہا زمین پر، کیا فساد نہیں بپا کر رہا، کیا قتل و غارت گری نہیں کر رہا ہے نا، تو بات تو ان کی ٹھیک تھی نا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے خاموش ہو گئے، فرشتوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا کہ مولا تو کیا جانتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ یاد رکھیے گا، فرشتے کے اندر خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کے اندر خواہش یا چاہت نام کی کوئی شے نہیں ڈالی، اس لیے وہ سوال زیادہ نہیں کرتے۔ ان کی یہ بھی چاہت نہیں تھی ان کی کہ ان کو نائب کیوں مقرر کر رہا ہے، ہمیں نائب مقرر کر، کیونکہ فرشتے کے اندر چاہت والی بات، اس کی یہ تفسیر کئی لوگوں نے کی ہے، یہ تفسیر اس کی کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ہمیں نام بنا اپنا، ہم تیری بڑی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا، کیوں کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے چاہت داخل ہی نہیں فرمائی، چاہت انسان کے اندر ڈالی ہے، تو اللہ نے فرمایا آگے، اللہ کریم آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے کیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام یاد کروا دیے، تمام اشیاء کے نام یاد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ڈال دیا نا جی۔ آپ کے اللہ کے لیے تو یہ کام مشکل، پکڑ کر کسی کو ایک لمحے میں حافظ قرآن بنا دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سارے سینے کو کھولنے والا وہ ہے، سینے کو کھولنے والا۔ تو اللہ نے سارے نام جو تھے نا، روایت میں آتا ہے، کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا علم عطا فرما دیا۔ کائنات میں جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا نا، ایک ایک ذرے کا نام اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ چرند پرند جو کچھ بھی مخلوق پیدا کی تھی، کوئی ایسی چیز نہ باقی بچی تھی جس کا علم اللہ کریم نے آدم کو عطا نہ کیا، آدم کو۔ اور یاد رکھیے، جو فضیلت ملی نا آدم علیہ السلام کو یا انسان کو، دوسری تمام مخلوقات پر جو اللہ نے فضیلت دی نا، وہ کس سبب سے ہے؟ وہ کس سبب سے ہے؟ علم کے سبب سے ہے۔ وہ جو اللہ نے علم عطا کیا تھا نا، کسی اور مخلوق کے پاس یہ علم نہ، قرآن کریم پورے میں دیکھنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو علم عطا فرمایا، صرف انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے اس کو علم عطا فرمایا، اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت تھی، اسی علم کی وجہ سے انسان کو۔ تو اللہ نے جب سکھا دیے نا سارے نام، تو پھر اللہ کریم فرشتوں کی طرف متوجہ ہوا اور فرشتوں کو کہا اللہ کریم نے کہ یہ سارے نام اب اللہ نے سامنے ان کے رکھے اور کہا کہ بتاؤ یہ کیا نام ہے، یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، اب ان کے نام بتاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو کہ تم جانتے ہو، تو یہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا قالو، کہنے لگے سبحانک، اے رب کریم تو ہر نقص سے پاک ہے، تو پاک ہے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارا مطلب یہ سرنڈر کر دیا نا جی، مولا تو پاک ہے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جانتے ہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں کچھ علم کا گھمنڈ انسان کو مرواتا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم کا، شیطان کو جس نے برباد کیا نا، اس کے علم نے برباد کیا اس کو، بہت بڑا عالم تھا وہ، یاد رکھیے گا، شیطان جس کو عزازیل اس کا نام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ رہتا تھا اور سردار تھا، عزازیل اس کا نام تھا، اور بہت بڑا علم رکھنے والا تھا، بہت بڑا علم رکھنے والا تھا۔ تو یہ جو علم کا گمنڈ ہے نا، یہ مرواتا ہے، انسان کو ہو یا شیطان ہو۔ انسان بھی کرے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، انسان بھی کرے تو، کیونکہ انسان کا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں نا،
اللہ نے فرمایا اعلم، میں نے دیا، میں نے دیا۔ جو دیا جاتا ہے وہ انسان اس کی ملکیت میں، وہ تو دین ہوتی ہے نا، خیرات ہوتی ہے۔ تو جو علم جس کو بھی عطا اللہ کریم نے فرمایا یہ اللہ کی خیرات ہے، اللہ کی دین ہے۔ اس لیے جو اس کو اپنی ذات سے منسوب کرے گا نا کہ میں جانتا ہوں، وہ مارا گیا، وہ اللہ محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتاتا ہے، جتنا تو ہمیں۔ یہ ہے علم والوں کی بات، علم والوں کی بات، جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور ادب عطا فرمایا کہ مولا جو کچھ بھی میں جانتا ہوں یہ میرا نہیں ہے، تیری عطا کرتا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں جتنا تو نے مجھے علم دیا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں جس طرح تو مجھے۔ یہ سنت ہے، یہ ملائکہ کی، یہ ادب ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کیا ہے؟ ادب بارگاہ خدا بندی ہے کہ مولا ہم کچھ نہیں جانتے ہوئے بھی کہہ دینا کہ ہم کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، آپ کے صحابہ قربان جائیں، اللہ کریم نے ایک ایک موتی چن کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حج کا موقع تھا، حج کا موقع تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں کھڑے ہیں۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے نا جی، شہر مکہ میں کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو سب کو پتا ہے کہ یہ مکہ ہے جی، سب کو۔ میں بتاتا ہوں ادب اور بے ادبی کیا ہے۔ اللہ نے سکھلا دیا صحابہ کرام کی سنت سے کہ ادب کس کو کہتے ہیں، کہ بارگاہ دیکھو کہ جواب کہاں دینا ہے، کہاں اپنا علم کہاں دکھانا ہے، کہاں نہیں دکھانا۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ ہے، سامنے خانہ کعبہ۔ تو پوچھا کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو پتا تھا کہ ذی الحج ہے، حج کر رہے ہیں، سب کو پتا تھا، لیکن کسی ایک نے بھی زبان نہ کھولی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے؟ یہ دن 10 ذی الحج ہے نا جی۔ پوچھا دن کون سا ہے؟ پھر بھی یہ فرمایا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ سوال کیا گیا نا کہ جب تم سب کو علم تھا پھر ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے تھے ہمیں خوف تھا یہ کہ کہیں ہم ذی الحج کہہ دیں اور آقا کا ارادہ محرم کہنے کا نہ ہو، آقا کا ارادہ محرم کہنے کا نہ ہو، کہ آقا کی زبان سے جو کچھ نکل جاتا اگر ذی الحج کو محرم کہہ دیتے تو محرم بن جاتا۔ تو ادب یہ تھا کہ علم ہونے کے باوجود اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، اپنی زبانوں کو، اور یہ نیچے چلتے آئے نا اپنے۔ اللہ کی بارگاہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام کی بارگاہ ہے، تبع تابعین کی بارگاہ ہے، صلحاء صالحین کی بارگاہ ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، اپنے استاد ہے، اپنا آپ کا باپ ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ سے جو بھی بڑا ہے۔ اللہ یہ ادب سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے بڑے کے سامنے کبھی اپنے علم کا اظہار مت کر، تجھے علم بھی ہو تو کہہ مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ہے ادب جو اللہ کریم سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کرم ہمیں ادب کی زندگی عطا فرمائے۔ اگر ادب نہیں ہے دین مصطفیٰ میں تو دین انسان کا کسی کام کا باقی بچتا ہی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔